بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کا وقت۔ صدقہ فطر کا مستحب وقت عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول صدقہ ادا کرنے کا اسی وقت تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 2، لیکن اگر کوئی شخص عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو بلا کراہت درست ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل اس سلسلے میں موجود ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یعطیها الذین یقبلونها وکانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین۔ اور اس وجہ سے بھی کہ وجوب کا سبب یعنی راس ہونا موجود ہے، افراد انسان کا ہونا موجود، جیسا کہ زکوٰۃ کے باب میں ہے کہ نصاب کے مالک ہو جانے کے بعد ایڈوانس زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے، ایسے ہی صدقۃ الفطر بھی اگر کوئی ایڈوانس ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ پیشگی دینے کا حکم مطلقاً ہے، چاہے رمضان میں دے یا رمضان سے پہلے، ہر وقت جائز ہے، کوئی تحدید نہیں۔ اگرچہ 10 سال یا اس سے بھی پہلے صدقۃ الفطر ادا کرے تو یہی صحیح و مختار قول ہے۔ یعنی اگر کوئی 10 سال کا ایک ساتھ صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو بھی ادا کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رمضان سے پہلے ادا کرتا ہے تو بعض علماء کا اختلاف ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر سال رمضان میں داخل ہو جانے کے بعد ہی صدقۃ الفطر ادا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ پہلے ادا کریں گے تو ادا تو ہو جائے گا۔ یاد رہنا چاہیے کہ زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر یہ ادا ہی ہوتا ہے، قضا کبھی نہیں ہوتا۔ اگر بھول بھی گئے تو بعد میں دینا ہے، اس کو قضا نہیں کہتے۔ عید الفطر کا دن ہونا یہ وجوب ادا کی شرط ہے، یعنی اس دن تو پھر واجب ہو ہی جائے گا، صبح صادق کے بعد۔ یہ دن آ جانے کے بعد اب ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس سے تاخیر کرنا برا ہے، اچھا نہیں ہے کہ عید کی نماز ادا ہو گئی، صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوا۔ لیکن اگر تاخیر کی یعنی عید کے دن ادا نہیں کیا تب بھی وجوب اس کے ذمے باقی رہے گا، کیونکہ یہ مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت واجب ہو جانے کے بعد بغیر ادائیگی کے ساقط نہیں ہوتی، یعنی وہ کسی بھی طرح آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ عید کی صبح صادق کے بعد وہ فقیر ہو گیا، عید کے دن صبح صادق ہوئی، اس کے بعد وہ غریب بن گیا، یا اس کا چھوٹا لڑکا مر گیا تو صدقۃ الفطر ساقط نہیں ہوگا، اور جب تاخیر سے ادا کرے تو اس کا یہ ادا کرنا ادا ہی کہلائے گا، قضا نہیں کہلائے گا۔ لہذا کسی بھی طرح اگر نہیں دیا ہے تو ادا کرنا ہے اس کو۔ صدقہ فطر میں کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں۔ زکوٰۃ میں جو ہم نے بتلایا تھا کہ جو مسکین کو دینا ہے، غریب کو دینا ہے، عامل کو دینا ہے، جو پیچھے تذکرہ آ چکا ہے، مسافر کو دینا ہے، اس کی جو تفصیلات 8 مصرف آئے تھے جو ہم نے بیان کیے تھے زکوٰۃ کے موقع پر، صدقہ فطر بھی انہی لوگوں کو دینا ہے، یعنی غریبوں کو، مستحقین کو۔ نیت اور تملیک اس میں بھی شرط ہے، نیت کرنی پڑے گی اور مالک بنانے کی شرط بھی اس میں لگانی پڑے گی، جیسا کہ زکوٰۃ میں ہے۔ محض اباحت کافی نہ ہوگی۔ ایک صدقہ فطر کو تقسیم کر کے متعدد فقیر کو دینے میں اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اس طرح دینا جائز ہے، اور متعدد صدقہ فطر کو جمع کر کے ایک ہی فقیر کو دینا بلا کسی خاص اختلاف کے جائز ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک صدقہ فطر اگر 100 روپے کا ہے، مثال کے طور پر ایگزامپل، تو اگر 20 روپے اگر 5 فقیروں کو دیں گے تب بھی چلے گا، اور اگر 5 آدمیوں کی کل ملا کر 500 روپے صدقۃ الفطر ہو رہا ہے تو ایک ساتھ ایک ہی فقیر کو 500 روپے دے دیں گے تو بھی چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگرچہ اس میں کچھ اختلاف ہے لیکن چل جائے گا، ایسا یہاں لکھا ہے۔ اور ذمی کافر کو صدقہ فطر دینے میں اختلاف ہے۔ یہ جو ہے ذمی سے مراد وہ غیر مسلم جس کو مسلمانوں نے یہاں رہنے کا امن دیا ہو، اس کو ذمی بولتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے لیکن مکروہ ہے، اور مسلمان فقیر کو دینا اولا ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بالکل جائز نہیں، فتویٰ اسی پر ہے۔ لہذا مسلمانوں کو ہی دینا چاہیے، صدقہ فطر غیر مسلم کو نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے زکوٰۃ مسلمانوں کو ہی دینی چاہیے، غیر مسلم کو نہیں۔
ایسے ہی صدقہ فطر بھی مسلم کو ہی دینا چاہیے، غیر مسلم کو نہیں دینا ہے، اس سلسلے میں دھیان رکھنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ نفلی صدقہ یا اور کوئی بات ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ صدقۃ الفطر کی تفصیلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ فطر صحیح طریقے سے ادا کرنے کی، اس لیے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ روزوں کا کفارہ ہے، ایک بات، اور غریب کو خوشی میں شامل کرنے کے لیے شریعت نے اس کو رکھا ہے۔ اور غریب کو خوشی میں شامل کرنے میں ایک مصرف وہ بھی یاد رکھیں کہ جو روزانہ صبح سے شام تک کما کر گزارا کرتا ہو، روزانہ یعنی صبح سے لے کر شام تک کماتا ہو اور اس کے گھر کا گزارا روز کی کمائی پر چلتا ہو، اس کو صدقہ فطر دینا اور اچھا ہے، اس لیے کہ اس کو دیں گے تو وہ اس دن تو کم سے کم کام پر نہیں جائے گا، اس دن دے دیا تو اس دن کا اس کے گھر کا خرچہ نکل جائے گا اور اس کو عید کے دن خوشی میں شامل ہونے میں مزہ آئے گا، ورنہ پھر وہ عید کے دن بھی رکشہ اسٹارٹ کرے گا کہ جانا پڑے گا مجھے۔ تو اس کو خوشی میں شامل کرنے کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ اس کو صدقۃ الفطر دے دیں۔ اگر ایسے 2-3 لوگ دے دیں گے تو ہو سکتا ہے 2 دن تک خوشیاں منائے وہ کم سے کم، تو اچھا ہے ایسے لوگوں کو دیں کہ جو روزانہ کا کما کر گزارا کرتے ہیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور بھی یہ کہ عید سے پہلے ہی دے دے تو اچھا ہے، لیکن اگر نہیں دیا ہے تو عید کے بعد دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔